شیلا فاروقی نے شادی نہیں کی، اپنے اسکول، اکیڈمی اور NGO چلاتی تھی، ایک کامیاب ورکنگ ویمن تھی۔ اسی کے ساتھ رہ کر ابرش نے جینے اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھا۔ پرائیویٹ FA کے ایک امتحان میں کامیابی کے بعد جب اس نے کالج میں داخلہ لیا تو ساتھ ہی شیلا فاروقی کی اکیڈمی میں بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ دن رات محنت کا پھل اسے تب ملا جب اس نے اپنی ماسٹر کی ڈگری مکمل کی۔ یہ ڈگری اس کے اعتماد، خودداری اور جدوجہد کا نتیجہ تھی۔ 6 سال بیت چکے تھے اس حوالے سے نکلے ہوئے۔ اب پڑھی لکھی، خود کمانے والی ایک بیٹے کی ماں تھی۔ رائم اب بڑا ہو چکا تھا، اسکول جاتا تھا، اپنی تعلیم مکمل کر کے اس نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ لہٰذا اب اسے کوئی فیصلہ کرنا تھا، راہم کے مستقبل کا سوچنا تھا، اور سب سے جو اہم چیز تھی وہ ونی کی فرسودہ رسم کے متعلق آواز اٹھانی تھی، جس کا وہ خود شکار ہوئی تھی، وہ بھی محض 13 سال کی عمر میں۔ شیلا فاروقی کی NGO سمیت وہ کئی NGOs آواز اس کی بیک پر تھی، وہ بھی انہی کا حصہ تھی، لہٰذا اب اس سے کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس نے شیلا فاروقی کو مشورے پر پہلا قدم اٹھایا۔ میرن گوٹ میں لگاری کی حویلی میں اس وقت ہلچل مچ گئی جب انہیں ابرش حسن کی طرف سے ایک سرکاری نوٹس ملا جس میں نہ صرف طلاق کا مطالبہ کیا تھا بلکہ ساتھ ہی ونی جیسی غیر انسانی رسم کے خلاف عدالتی نوٹس بھی تھا۔ نوٹس میں لکھا ہوا تھا: میں ابرش بنت حسن صدیقی اپنی مرضی سے اس نام نہاد نکاح کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہوں، کیونکہ یہ شادی میری مرضی کے بغیر ایک ونی کی رسم کے تحت انجام پائی گئی تھی، جو اسلامی اصولوں، آئین پاکستان، انسانی حقوق کے کھلم خلاف ورزی ہے۔ لہٰذا اس غیر قانونی بندش سے آزادی چاہتی ہوں اور اس رسم کے خلاف عدالتی تحفظ کی طلبگار ہوں۔ اس نوٹس کے بعد لغاری کی حویلی میں تو گویا جیسے زلزلہ ہی آ گیا ہو۔ روایت پرستان لوگ تو جو یہ سمجھتے تھے کہ عورت کو دبا کر رکھا جا سکتا ہے، خاص طور پر ونی میں آئی ہوئی کو، اب اس نوٹس کے نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ تو اتنے سالوں سے اسے مردہ سمجھتے آئے تھے، جبکہ وہ نہ صرف زندہ تھی بلکہ ان کو عدالت میں گھسیٹنے والی تھی۔ وہ ابھی خود کو کٹہرے میں محسوس کر رہے تھے۔ یہ نوٹ صرف طلاق کا نہیں بلکہ صدیوں پرانی ظالمانہ روایت کے خلاف اعلانیہ جنگ بھی تھا، ایک خاموش انتقام جو برسوں سے ابرش کے دل میں پڑ رہا تھا، اب تحریری طور پر حویلی والوں کے سامنے آ چکا تھا۔ اس سب سے اگر کوئی پہلے سے واقف تھا تو وہ صاحبہ لغاری تھی۔ ایک اور بھی فرد ہوتا اگر 2 سال پہلے اس کا انتقال نہ ہو گیا ہوتا، اور وہ اماں جان تھی، زرتاج لغاری۔ ابرش اگر حویلی میں کسی کی مشہور تھی تو وہ اماں جان اور صاحبہ لغاری کی تھی، جن کی وجہ سے وہ اس مقام پر پہنچی تھی۔ آج وہ دونوں ساتھ نہ دیتی تو یقیناً وہ ملازمہ بن کر حویلی کی کسی کونے میں پڑی ہوتی۔ حویلی میں ابرش کی طرف سے نوٹس کی خبر نے سب کو حیران پریشان کیا تھا، مگر ارجمان لغاری تو گمسم ہو گیا تھا۔ کتنی دیر وہ نوٹس ہاتھ میں لیے خالی نظروں سے اسے تکتا رہا، اسے جیسے اس نے کوئی قیمتی چیز کھو دی ہو۔ اس نے فوراً اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے ابرش کے بارے میں معلومات لگائی۔ پتہ چلا کہ اس کے 6 سال کا بیٹا رائم لغاری بھی ہے۔ وہ شدت رہ گیا۔ ابرش کے پاس اس کی اولاد تھی اور یہاں 6 سال سے حویلی والے اس کی اولاد کو ترس رہے تھے۔ اب تو ڈاکٹر نے کنفرم کر دیا تھا مہین 5 تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ارجمان لغاری کی بے انتہائی کے باوجود وہ اس کے ساتھ غنیمت سمجھ رہی تھی، کیونکہ اتنی بڑی کمی کے باوجود ارجمان نے اسے اپنی زندگی سے نہیں نکالا تو یہ تو اس کا زر تھا، ورنہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ جس سے چاہتا اولاد کے لیے شادی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن ارجمان لغاری کو ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اب جب اس نے سنا کہ اس کا ایک بیٹا ہے تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ محبت تو اسے ابرش سے تھی، اور شاید اسی پل تھی جب وہ اس کے کمرے میں آئی تھی اور اس کے حسن دیکھ کر وہ خود پر کنٹرول کھو بیٹھا تھا اور زبردستی اس پر حق جتا گیا تھا۔ اسے لگا تھا وقتی کشش تھی جو اسے ایک بار پانے کے بعد اتر گئی، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ پہلی رات جب اس نے ماہین کو دیکھا تو اسے اس میں ویسی کشش محسوس بھی نہیں ہوئی جیسی ابرش کے لیے تھی۔ اس نے دل میں محسوس کیا، پھر تو ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے محسوس ہونے لگا کہ ابرش تو چاہت اور طلب اس کے اندر روز بروز بڑھ رہی ہے۔ یہ اسی کا ہی خیال تھا اسے 24 گھنٹے اور اپنے دماغ میں چھایا محسوس کرنے لگا۔ وہ ماہین سے الجھن سی ہونے لگی، یہاں تک کہ ہنی مون پر بھی وہ سرد اور بجھا سا رہا۔ اس کے اس سرد پن اور لاطلقی کو ماہین نے شدت سے محسوس کیا۔ پہلے تو اس نے ارجمان سے وجہ جاننے کی کوشش کی، مگر پھر اس کا روڈ رویہ اسے تاؤ دلانے لگا اور دونوں کے درمیان بحث تکرار ہونے لگی، جس میں گھر والوں کو شامل کر ماہین نے اس کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی اور خود کو اس کی نظروں سے گرا بیٹھی۔ دل تو وہ پہلے ہی موجود میں نہیں تھی، دل میں
وہاں تو ابرش کا قبضہ تھا۔ جب ماہین کے ساتھ ہنی مون پر گیا تو تب وہ دن رات ابرش کے خیال نے اسے ایک فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ سب کی مخالفت مول کر ابرش کو بیوی کا رتبہ دے گا، مگر جب وہ واپس آیا تو اس کی موت کی خبر نے ارجمان نگاری کو اس طرح سے دھچکا پہنچایا کہ اس کی بے جان حالت سے ماہین کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی دل پر حکمرانی کرنے والی ابرش ہے۔ کئی دن وہ اس کی موت کا شوق منا رہا تھا اور پھر ایک دن اس نے اس آدمی نے ایسی خبر دی کہ پھر جس سے جی اٹھا۔ جس لڑکی کی لاش کو ابرش سمجھ کر دفنا گیا تھا وہ کوئی اور تھی۔ اس نے اپنے آدمی کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر والوں کو پتہ چلے، وہ ابرش کی تلاش میں لگ جائیں تاکہ اسے سزا دے سکیں۔ وہ خود ابرش کو ڈھونڈنا چاہتا تھا مگر سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے۔ ایک دن وہ اسی بارے میں فون پر اپنے آدمی سے بات کر رہا تھا کہ ماہین نے سن لیا۔ اسے خطرہ ہوا کہیں وہ گھر والوں کو نہ بتا دے، اس لیے اس نے طلاق کی دھمکی دے کر اسے چپ کروا دیا۔ ابرش کی تلاشی میں اس نے پورا لاہور چھان مارا مگر 6 سال گزر گئے، وہ نہ ملی۔ وہ مایوس ہو گیا۔ اس کے وہ میں گمان بھی نہیں تھا کہ وہ اسلام آباد میں ہوگی۔ آج 6 سال بعد جب اس کی طرف سے نوٹس موصول ہوا تو نہ صرف اس کی اسلام آباد میں ہونے موجودگی کو پتہ چلا بلکہ وہ اس کے بچے کی ماں تھی۔ اس خبر نے جتنی اسے خوشی دی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ماہین بے اولاد تھی اور 6 سال سے حویلی والوں کی اولاد کے لیے ترس رہے تھے۔ اب یہ سب جاننے کے بعد وہ اسلام آباد جا کر ابرش کو منانا چاہتا تھا، اپنے بیٹے کو اپنی شفقت میں دینا چاہتا تھا۔ اس لیے پہلی بار اس نے ماہین سے کھل کر بات کی۔ ماہین میں مزید خاموشی کے سائے میں نہیں جی سکتا۔ ابرش بے شک پانی میں آئی تھی مگر میری بیوی تھی۔ تمہاری میری زندگی میں آنے سے پہلے ہی میں نے اسے اپنی بیوی مان کر ازدواجی تعلق قائم کر لیا تھا۔ مجھے لگ وقت ہی کشش تھی مگر پھر جب تم میری زندگی میں آئی تو مجھے احساس ہوا وقت ہی نہیں۔ تمہارے ساتھ سے بھی چین نہ ملا تو میں نے اسے سب کے سامنے اپنانے کا سوچا مگر اس سے پہلے ہی میں اپنی سوچ پر عمل کرتا وہ شاید میری تم سے شادی کی وجہ سے ہٹ ہو کر حویلی سے چلی گئی۔ بات کے حالات سے تم واقف ہو، میں نے اسے کتنا ڈھونڈا۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کے پاس میرا بیٹا ہے، میرا خون، میری اولاد، میری جائیداد کا وارث۔ میں اب کسی بھی قیمت پر اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ مجھے اپنی بیوی بیٹے دونوں کو اپنانا ہے۔ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، امید ہے تم تعاون کرو گی، لیکن اگر نہیں بھی کرو گی تو تمہاری مرضی، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ اپنی بیوی بیٹے کو لے کر آؤں گا اور انہیں ان کا حق دوں گا جس سے آج سے 6 سال محروم رہے۔ یہ سب سن کر اگرچہ ماہین کو دھچکا لگا مگر اس دن کا احساس اسے پہلے سے ہی ہو چکا تھا کہ اگر کبھی ابرش سے ملی تو وہ ضرور اسے اپنائے گا۔ اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر کے تقدیر کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا۔ دوسری طرف ارجمان نگاری 6 سال بعد ابرش کے سامنے کھڑا تھا۔ ابرش نے ایک نظر دیکھ لینے کے بعد چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ شیلا فاروق کے کہنے پر بڑی مشکل سے اس سے ملاقات کے لیے تیار ہوئی تھی ورنہ اس کے دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ اس خودغرض انسان کی شکل دیکھے جس نے محض اپنی وقتی خواہش کے لیے اس کا استعمال کیا۔ ارجمان نگاری کچھ پل اسے دیکھتا رہا پھر بڑی محبت سے اس کا نام لیا مگر ابرش کی طرف سے خاموشی چھائی رہی۔ جواب دینا دور اس نے ارجمان نگاری کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ یہی چیز ارجمان نگاری کے دل کو چبھی تھی۔ ابرش چند لمحوں کی توقع کے بعد اس نے پھر پکارا اور کہنے لگا، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں میرے لیے بہت نفرت ہے، اس لیے تم مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ میں شاید اسی نفرت کا مستحق ہوں لیکن میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں، وہ ہے معافی، کیونکہ میں نے تمہیں اپنا ایسا نام دیا جو تمہارا تھا ہی نہیں۔ بنی یہ ایک ایسا بدترین لفظ ہے جس کو سن کر نہ جانے تمہارے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس کا احساس مجھے اب ہو رہا ہے۔ اس بدترین لفظ کی وجہ سے میں تمہیں تمہارا حق نہیں دیا، عزت نہیں دی، جو رشتہ ہمارا ہے اس میں وہ مقام نہیں دیا جو تم ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ کہتے ہوئے تھوڑا اس کے قریب آیا اور منت کرنے والے انداز میں بولا، ابرش میں چاہتا ہوں تم واپس آؤ۔ میرے لیے رائم کی خاطر 6 سال وہ باپ کی شفقت سے محروم رہا، اب مزید اسے محروم مت کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں تمہارا جائز حق، جائز مقام دلاؤں گا۔ حویلی والوں کے سامنے اعلان کر کے تمہیں اپنی بیوی کی تسلیم کروں گا، بنی کے لیب سے آزاد کروں گا۔ تم چاہو تو عدالت میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، قانون اس داغ کو نتائج کا اس غلط رسم کے خاتمے کے لیے تمہارا پورا ساتھ دوں گا۔ بس پلیز اپنا طلاق والا نوٹس واپس لے لو۔ ابرش کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگی۔ اب کیوں ارجمان نگاری، اب کیوں؟ ایک رات کے لیے میرا استعمال کرنے کے بعد خیال نہیں آیا کہ میں آپ کی بیوی تھی، میرا جائز مقام دلاتے، بس صرف اپنی خواہش پوری کرنی تھی۔ کس قدر خود غرض انسان ہو میں جانتی ہوں۔ اب بھی میرا ساتھ تم اس لیے نہیں مانگنے آئے کہ تمہیں میرے ساتھ کی خواہش ہے بلکہ اس لیے کہ تمہارا بیٹا میرے پاس ہے۔ تم صرف رائم کی وجہ سے آئے ہو کیونکہ تمہاری من پسند خاندانی
बांझ है ना। वो गुस्से से एक की सांसें बोलती चली गई। अर्जुमान लगारी तरफ उठा। ऐसा मत कहो ब्रज कि मैंने तुमसे अपनी पूरी ख्वाहिश पूरी की, बीवी समझकर ही करीब आया था। मुझे तुमसे पहली नज़र में मोहब्बत हुई थी। हाँ, ये मुझसे गलती हुई कि मैं फौरी तौर पर तुम्हें सबके सामने नहीं अपना सका, लेकिन मैंने ये फैसला किया था और इससे पहले कि मैं इस पर अमल दरामद करता तुम हवेली से गायब हो चुकी थी। मैं बता नहीं सकता मेरी ज़हनी हालत किस कदर ख़राब हुई। मैं बहुत ढूंढा मैंने तुम्हें। तुम गायब होकर बहुत शिद्दत से मेरे दिल पर क़यामत डाली। माहिन से मैंने शादी सिर्फ की थी, ज़रूर की थी, लेकिन मुझे इससे मोहब्बत नहीं थी। वापस आने के बाद जब मैंने तुम्हें देखा तो तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। तुमने बहुत जल्दबाजी की, कुछ तो इंतज़ार करती, मेरे वापस आने तक तो रुकती। सफाई देते हुए इसने आखिर में शुक्र किया तो अब्रिश ने शिद्दत गुस्से से देखा। प्रेग्नेंट थी मैं, कैसे रोकती? हवेली वालों को पता चलता तो क्या वो मेरे बच्चे को पैदा होने देते? और आपका क्या भरोसा था? इस बात से ही मुकर जाते कि बच्चा आपका नहीं तो वनी के साथ मुझ पर बदकिरदारी का भी लेप लग जाता तो शायद अब जिंदा भी न होती। लिहाजा मुझे यही बेहतर लगा कि हवेली वालों को पता चलने से पहले ही हवेली छोड़ दूँ। अर्तमान नगारी ने गहरी सांस ली। वो बिल्कुल सही कह रही थी। इस वक्त जो इसने किया वो हालात के लिहाज से ठीक किया। गलती सारी इसी की थी। अपने फैसले पर अमल दरामद करने में वो लेट हो गया, लेकिन अब वो अपनी गलती सुधारना चाहता था। अब्रिश राजी नहीं हो रही थी और इसने शैला फारूकी की उम्मीद की कि वो इसको राजी करे। शैला फारूकी दिल से चाहती थी कि अब्रिश को और इसके बेटे को इसका हक मिले, वो सब खुशियाँ मिलें जिनसे वो महरूम थी। इसलिए इसने अब्रिश को समझाया कि खुशियाँ तुम्हारे दर खुद चल के आई हैं, लिहाजा इनसे मुंह मत मोड़ो। अपना नहीं तो अपने बेटे का सोचो, इसे अपना हक लेने दो। तलाक लेकर अपने साथ ही नहीं तुम राहिम के साथ भी बुरा करोगी। सिर्फ शैला फारूकी नहीं बल्कि फोन पर साहिबा लगारी ने भी इसे समझाया तो वो अर्जुमान लगारी को माफ़ करके इसके साथ जाने को तैयार होगी। अगर जो दिल राजी नहीं था, मगर साहिबा लगारी और शैला फारूकी इसकी मौसम थी और इससे कैसे इनकार कर सकती थी। राहिम बाप से मिलकर बहुत खुश हुआ। अर्जुमान लगारी का चेहरा भी इसके मान जाने की खुशी में खिल रहा हुआ था। और अब्रिश और राहिम को लेकर हवेली पहुंचा तो सबको शक लगा। राहिम के बारे में इस्तफार करने पर अर्जुमान ने बफरसर से कहा, इसका बेटा राहिम लगारी। ये वाला शक पहले से भी बड़ा था सबके लिए, खास तौर पर शहनाज लगारी ने तो वायवला मचाया। अर्जुमान से कहने लगी, तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है? इस लड़की ने 6 साल न जाने कहाँ गुजारे, किस किस के साथ मुंह काला किया। क्या होगा हम इस बच्चे को तुम्हारा बेटा मान कर इस हवेली का वारिस हरगिज नहीं तस्लीम करेंगे। शहनाज लगारी की इस बात पर जहाँ अब्रिश का चेहरा धुआं हुआ, वहाँ अर्जुमान का गुस्से से सुर हो गया। इंतहाई मुस्तिली निगाहों से शहनाज लगारी को देखते हुए बोला, भाभी ये बात आपने आज तो बोल दी, आइंदा तो कहीं ना तो बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगा। मेरी बीवी को पागदामी के सर्टिफिकेट मुझे आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं। ये मेरा बेटा है, मैं जानता हूँ। जिसको नहीं यकीन तो मत करे, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन अब बात फिर से सब परवाज़िया कर दूँ, अगर किसी ने मेरी बीवी की किरदार कशी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खुदा कसम किसी का लिहाज नहीं करूँगा। वह वार्निंग देता अब्रिश और राहिम को लिए बेडरूम में चला गया। माहिन इनके आने से पहले ही अपना सामान दूसरे रूम में मुंतकिल कर चुकी थी, क्योंकि वह जानती थी अब इस बेडरूम में वो इससे नहीं अपनी मोहब्बत को ही रखेगा। राहिम के चेहरे पर खुशी की चमक थी। नई जगह, नए माहौल, खास तौर पर बाप को पाकर बेहद मसरूर था, जबकि अब्रिश खामोशी और संजीदा थी, आंखों में तहजीब और दिल में अजीब सी बेचैनी थी। इतने सालों बाद ये सब मिलना कबूल करना इससे अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ अर्जुमान भी बेचैनी के शाहकार था। वो चाहता था अब्रिश से बात करे, वो इस पर एतमाद करे, इसके दिल की कैफियत समझे, दोनों के दरमियान मोहब्बत और एतमाद की फिजा कायम हो, अपना रिश्ता नए सिरे से शुरू करे। लेकिन अब्रिश का रूखा और मुहताद रवैया इसे झिझकने पर मजबूर कर रहा था। दूसरी तरफ हवेली का माहौल भी खामोश और उलझा हुआ था। एहसान लगारी, शहबाज लगारी और फरजाना लगारी की मुश्तरका किराए थी के हालात को मद्देनजर रखते हुए अब्रिश और राहिम को कबूल कर लेना चाहिए, जबकि अर्जुमान राहिम और अपनी औलाद मान रहा है तो हमें कैसे कह सकते हैं कि वो इसका बेटा नहीं। एहसान लगारी ने कहा, वक्त बदल चुका है, हमें भी दिल बड़ा करना होगा। राहिम हमारा अर्जुमान का बेटा है, तुम्हारा खून है, इसे रद्द करना नाइंसाफी होगी। शहनाज और फराज लगारी ने भी इस फैसले में बाइब की तायीद। वैसे भी इस हवेली को वारिस की ज़रूरत थी। शहनाज का एक ही बेटा था राहिम, जो फौत हो गया। फराज की सिर्फ बेटियां थी और अर्जुमान की माइन से कोई औलाद नहीं थी। अब ऐसे में अब्रिश को चूंकि वनी में आई थी, मगर थी तो अर्जुमान की बीवी, लिहाजा इसकी पेट से जन्म लेने वाला बच्चा अर्जुमान का बेटा तो इस हवेली का वारिस हुआ। दूसरा, अब्रिश को कबूल कर लेने से वनी की रस्म के खिलाफ केस वाला खतरा भी टल जाता। लिहाजा इन्होंने दूसरे दिन अर्जुमान को बुलाकर कहा, इन्हें इसकी बीवी और बच्चा कबूल है, लिहाजा इन्हें अब हवेली में बराबर की अहमियत हकूक हासिल होंगे। शहनाज सब के इस फैसले पर
غصہ کرنا چاہا تو شہباز لغاری نے سستی سے پیش آنے پر خاموش ہو گئی تھی۔ ارسلان نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ لغاری نے اسے اپنی بھول تسلیم کر کے وہی درجہ دیا جو شہناز صاحبہ کا تھا۔ شہناز تو اس سے بات نہیں کرتی تھی مگر صاحبہ اس کے لیے بہت خوش تھی۔ ابرش کے لیے وہ بڑی بہنوں کی طرح تھی۔ ابرش کی زندگی آج سنوری تھی تو اس کے پیچھے انہی کا ہاتھ تھا۔ شروع میں اسے ارسلان لغاری اور اس کی کمر سے اجنبیت محسوس ہوتی تھی، مگر پھر ارسلان کا لانگ کیئرنگ انداز، خلوص جو اس کے ہر عمل سے جھلکتا تھا، ابرش کے دل کی دیواروں پر محبت کی دستک دینے لگا۔ یہ دستک 6 سال پہلے تب بھی ہوئی تھی جب ارسلان لغاری کو پہلی مرتبہ اس نے اسی کمرے میں دیکھا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا تھا۔ اس کے بعد جو حالات ہوئے، سارے جذبات احساسات مردہ ہو گئے تھے، لیکن اب اس کی محبت دیکھ کر وہی جذبات اور احساسات پھر سے زندہ ہونے لگے۔ ارسلان روز بروز اس کے قریب آ رہا تھا، لیکن اس نے زبردستی یا جلد بازی نہیں کی۔ وہ جانتا تھا ابرش کے دل میں درد ہے، ماضی کے زخم ہے۔ وہ اس کے اعتماد حاصل کرنا چاہتا تھا، اسے یقین دلانا چاہتا تھا اس کی محبت سچی ہے۔ ایک رات جب ابرش اس سے کچھ فاصلے پر لیٹی ہوئی تھی تو ارسلان نے اس سے کہا، ابرش میں جانتا ہوں تمہارے دل میں مجھے لے کر اعتبار نہیں، میری طرف سے خوف لاحق ہے۔ بے شک مجھ پر اعتبار نہ کرو، مگر میری محبت پر یقین کر لو۔ اتنا جان لو کہ تم میرے لیے وہ ہو جسے میں آخری سانس تک اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابرش خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں نیمی تھی۔ آہستہ سے اس نے ارسلان لغاری پر بھروسہ کرنا، اس کی محبت کو قبول کرنا شروع کر دیا، اور ایک دن ایسا آیا کہ وہ خود کہہ بیٹھی، ارسلان مجھے آپ پر آپ کی محبت پر یقین آ گیا ہے، آپ میرے ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کی منہ سے یہ الفاظ سن کر ارسلان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ ایک رات وہ اسے اپنی باہوں میں بھر گیا، لیکن ابرش کی مکمل رضامندی سے۔ پھر ایک دن ارسلان نے اسے سرپرائز دیا، وہ اسے اور رائم کو گھمانے کا کہہ کر باہر لے آیا۔ طویل سفر کے بعد وہ ایک پرانی گلی میں گاڑی لایا تو ابرش کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اسے وہ جگہ جانی پہچانی لگی جیسے وہ بہت سی یادوں میں وابستہ ہو۔ ارسلان نے اسے کہا، ابرش میں تمہیں ان سے ملوانے لایا ہوں جن سے تم ناراض ہو شاید۔ وہ اسے اس کے ماں باپ کے گھر لایا۔ ابرش نے دروازے سے اندر قدم رکھا۔ اس کے سامنے اس کے بابا، ماما اور ساحل بھیا تھے۔ ان کے چہرے پر پشیمانی، درد اور آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ ابرش کی آنکھیں میں بہنے لگی۔ برسوں کا بچھڑا پن ایک پل میں اس سے مٹایا، وہ تیزی سے آگے بڑھ کر ماں باپ سے لپٹ گئی۔ ارسلان کھڑا اس جذباتی منظر کو نیم آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ واقعی اپنے ماں باپ سے ناراض تھی، تبھی تو اتنے سال گزرنے کے باوجود انہیں ڈھونڈنے اور ان سے ملنے کی کوشش نہیں کی، مگر آج ارسلان نے اس کی یہ ناراضگی ختم کروا دی۔ پورا دن اس نے اپنے والدین کے ساتھ گزارا، پھر جلدی آنے کا وعدہ کر کے ارسلان کے ساتھ واپس حویلی لوٹ آئی۔ ماہین جو ایک ہفتے سے اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی، نہ جانے کیوں اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ ارسلان کو کیا اعتراض ہوتا تھا بھلا؟ جب اس نے خود ہی طلاق مانگی تو اس نے ماہین کی خواہش پوری کر دی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا کیونکہ طلاق کا فیصلہ ماہین کا اپنا تھا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مگر ابرش اعتراض میں متلاتی۔ ایک دن ارسلان کے اصرار کرنے کو پوچھا تو کہنے لگی، جس رشم کا میں شکار تھی میں چاہتی ہوں کہ وہ اس گاؤں سے ختم ہو جائے تاکہ میری طرح کوئی اور بچی ایسی رسم کا شکار نہ بنے، لیکن میں اس میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ارسلان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا وہ جلد ہی اس بارے میں کچھ کرے گا۔ اور پھر خاصی کوششوں کے بعد اس نے اس گاؤں کے بڑوں کو اکٹھا کر کے ایک بیٹھک بلوائی، جس میں اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد اس گاؤں میں ونی جیسی رسم نہیں ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ گاؤں کی جوان نسل تو تھی ہی اس رسم کے خلاف، مگر کوئی ڈر کے مارے اس کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ مگر ارسلان لغاری نے نہ صرف ہمت دکھائی بلکہ ان تمام مشکلات اور مسائل کا ڈٹ کر سامنا کیا جو اسے اپنے گھر سے ہی نہیں گاؤں کے مختلف لوگوں کے جھیلنے پڑے۔ اس سب میں اسے کم از کم 3 مہینے کا عرصہ لگا۔ لوگوں کو سمجھانے، قائل کرنے میں خاصی دشواری پیش آئی۔ اس رسم کے خاتمے کا قانونی نوٹس اس نے باقاعدہ عدالت سے حاصل کیا۔ اس سب نے میڈم شیلا فاروقی اور ان کی ٹیم نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ آخرکار سب گاؤں والے اس فرسودہ رسم کا خاتمہ ہوا تو ابرش کا اضطراب بھی سکون میں بدل گیا۔ اب اس کی زندگی نارمل ہو چکی تھی۔ اس کے گھر والے آزادانہ آ کر اس سے مل جاتے تھے، وہ بھی جب چاہتی ان سے ملتی تھی۔ کسی قسم کی کوئی روک ٹوک یا پابندی نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی میں خوش اور مطمئن تھی۔ رائم کے بعد زارا نے آ کر ان کی زندگی کو مکمل کر دیا۔